آپریشن بلیو سٹار جرنیل سنگھ بھنڈرانوالے کی قیادت میں سکھ علیحدگی پسندوں اور بھارتی حکومت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے جواب میں کیا گیا۔ عسکریت پسندوں نے گولڈن ٹیمپل کمپلیکس میں پناہ لی تھی، جو سکھوں کے لیے بہت زیادہ مذہبی اہمیت رکھتا ہے۔ حکومت نے عسکریت پسندوں کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھا اور امن بحال کرنے کی کوشش کی۔ تاہم، آپریشن شروع کرنے کے فیصلے نے سکھ برادری میں تنازع اور غم و غصے کو جنم دیا، جس کے دیرپا اثرات مرتب ہوئے۔ آپریشن بلیو سٹار جون 1984 میں شروع کیا گیا، جس کا مقصد بھارتی ریاست پنجاب میں امن و امان کو بحال کرنا تھا، جو جرنیل سنگھ بھنڈرانوالے کی قیادت میں سکھ علیحدگی پسندوں کی طرف سے بڑھتے ہوئے تشدد اور شورش سے دوچار تھا۔ یہ آپریشن پنجاب میں سیکیورٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا رد عمل تھا، جہاں عسکریت پسند گروپوں نے خاص طور پر امرتسر میں گولڈن ٹیمپل کمپلیکس کے مقدس احاطے میں گڑھ قائم کر رکھے تھے۔ آپریشن بلیو سٹار کا بنیادی مقصد ان عسکریت پسندوں کو باہر نکالنا تھا جنہوں نے گولڈن ٹیمپل کمپلیکس کے اندر خود کو گھیر لیا تھا۔ حکومت نے ان عسکریت پسندوں کو ایک آزاد سکھ ریاست، خالصتان کے مطالبات کے پیش نظر قومی اتحاد اور سلامتی کے لیے خطرہ سمجھا۔ عسکریت پسندوں نے کمپلیکس کے اندر اسلحہ اور گولہ بارود کا ذخیرہ کر رکھا تھا، جس نے اسے ایک مضبوط گڑھ میں تبدیل کر دیا تھا۔ مزید برآں، اس آپریشن کا مقصد سکھ علیحدگی پسند تحریک کے کرشماتی رہنما جرنیل سنگھ بھنڈرانوالے کو پکڑنا یا ختم کرنا تھا، جس نے گولڈن ٹیمپل کمپلیکس کے اندر پناہ لی تھی۔ سکھ برادری پر بھنڈرانوالے کے اثر و رسوخ اور خالصتان کی وکالت کرنے والے اس کی بیان بازی نے سکھ آبادی کے کچھ طبقات میں زبردست حمایت حاصل کی، جس کی وجہ سے ہندوستانی حکومت کے ساتھ تناؤ بڑھ گیا۔ آپریشن بلیو سٹار نے ہندوستانی ریاست کے اختیار پر زور دینے اور عسکریت پسند انتہا پسندی اور علیحدگی پسند تحریکوں کا مقابلہ کرنے کے عزم کا مظاہرہ کرنے کی بھی کوشش کی۔ حکومت نے گولڈن ٹیمپل کمپلیکس پر مسلح عسکریت پسندوں کے قبضے کو اپنی اتھارٹی کے لیے براہ راست چیلنج کے طور پر دیکھا اور اس علاقے پر اپنا کنٹرول قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس آپریشن کا مقصد عسکریت پسندوں کو بے اثر کرتے ہوئے شہری ہلاکتوں اور باہمی نقصانات کو کم کرنا تھا۔ تاہم، آپریشن کی پیچیدہ نوعیت، جس میں عسکریت پسند مذہبی مقامات کو کور کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، نے اس مقصد کو حاصل کرنے میں اہم چیلنجز کا سامنا کیا۔ مجموعی طور پر، آپریشن بلیو سٹار ایک پیچیدہ فوجی اقدام تھا جو امن و امان کی بحالی، عسکریت پسند انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے اور ہندوستانی ریاست کے اختیار پر زور دینے کے لیے ضروری تھا۔ تاہم، آپریشن کی انجام دہی اور اس کے نتیجے میں تنازعات کی نشاندہی کی گئی، جس میں اہم جانی نقصان، مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی اور سکھ مسلم تعلقات اور پنجاب کے سیاسی منظرنامے پر دیرپا اثرات مرتب ہوئے۔ آپریشن بلیو سٹار، ہندوستانی تاریخ کا ایک اہم فوجی آپریشن، جون 1984 میں اس پر عمل درآمد سے پہلے محتاط منصوبہ بندی اور وسیع تیاری کی ضرورت تھی۔ اس آپریشن کا مقصد سکھ عسکریت پسندوں کا صفایا کرنا تھا، بشمول جرنیل سنگھ بھنڈرانوالے، جنہوں نے امرتسر میں گولڈن ٹیمپل کمپلیکس کے اندر خود کو مضبوط کر لیا تھا۔ پنجاب منصوبہ بندی کے مرحلے میں گولڈن ٹیمپل کمپلیکس کے اندر عسکریت پسندوں کی طاقت اور ان کے انداز کے بارے میں انٹیلیجنس جمع کرنا شامل تھا۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے عسکریت پسندوں کی سرگرمیوں کی نگرانی کی اور قومی سلامتی کو لاحق خطرے کی سطح کا اندازہ لگایا۔ انٹیلیجنس اکٹھا کرنے کا یہ عمل عسکریت پسندوں کو بے اثر کرنے کے لیے مؤثر حکمت عملی وضع کرنے کے لیے اہم تھا، جبکہ کمپلیکس کے اندر شہریوں کی ہلاکتوں اور مقدس مقامات کو پہنچنے والے نقصان کو کم سے کم کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی، فوجی منصوبہ سازوں نے گولڈن ٹیمپل کمپلیکس پر حملہ کرنے کے لیے ایک جامع آپریشنل منصوبہ تیار کیا۔ اس منصوبے میں کمپلیکس کو گھیرے میں لے کر عسکریت پسندوں کو بے اثر کرنے کے لیے انفنٹری، کمانڈوز اور بختر بند گاڑیوں سمیت مختلف فوجی یونٹوں کی تعیناتی کو مربوط کرنا شامل تھا۔ عسکریت پسندوں کو مربوط دفاع فرار ہونے سے روکنے کے لیے حیرت کے عنصر کو یقینی بنانے پر خصوصی زور دیا گیا۔ آپریشن بلیو سٹار کی کامیابی کے لیے لاجسٹک تیاریاں بھی ضروری تھیں۔
فوجی یونٹوں کو متحرک کیا گیا اور آپریشن کے دورانیے کے لیے ضروری ہتھیاروں، گولہ بارود اور سامان سے لیس کیا گیا۔ آپریشن میں شامل مختلف یونٹوں کے درمیان رابطہ کاری اور کمانڈ کو آسان بنانے کے لیے مواصلاتی نظام قائم کیے گئے تھے۔ جیسے جیسے منصوبہ بندی کا مرحلہ آگے بڑھا، عسکریت پسندوں کی جانب سے غیر متوقع چیلنجوں یا مزاحمت سے نمٹنے کے لیے ہنگامی منصوبے بنائے گئے۔ فوجی کمانڈروں نے آپریشنل پلان کی فیزیبلٹی کو جانچنے اور ممکنہ خطرات کی نشاندہی کرنے کے لیے ٹیبل ٹاپ مشقیں کیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپریشن بلو سٹار پر عمل درآمد 3 جون 1984 کو گولڈن ٹیمپل کمپلیکس کے ارد گرد ہندوستانی فوج کے یونٹوں کی تعیناتی کے ساتھ شروع ہوا۔ آپریشن کا آغاز متعدد مربوط حملوں کے ساتھ ہوا جس کا مقصد عسکریت پسندوں کے دفاع کو توڑنا اور کمپلیکس کے اندر اہم پوزیشنوں پر کنٹرول حاصل کرنا تھا۔ آپریشن کے ابتدائی مرحلے میں گولڈن ٹیمپل کمپلیکس کے اطراف کو محفوظ بنانا شامل تھا تاکہ عسکریت پسندوں کی طرف سے کسی بھی کمک فرار کی کوششوں کو روکا جا سکے۔ ہندوستانی فوج کے یونٹوں نے محافظوں کو پریشان کرنے اور مغلوب کرنے کے لیے متعدد سمتوں سے بیک وقت حملے شروع کر دیے۔ جیسا کہ آپریشن آگے بڑھا، بھارتی فوج کے کمانڈوز اور اسپیشل فورسز کے یونٹوں کو مخصوص عمارتوں اور بنکروں پر ٹارگیٹڈ چھاپے مارنے کے لیے تعینات کیا گیا جہاں خیال کیا جاتا تھا کہ عسکریت پسند چھپے ہوئے ہیں۔ قریبی چوتھائی لڑائی اس وقت شروع ہوئی جب فوجی کمپلیکس کے اندر داخل ہوئے عسکریت پسندوں کے ساتھ شدید فائرنگ میں مصروف تھے۔ عسکریت پسندوں کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنے کے باوجود ہندوستانی سیکیورٹی فورسز نے مسلسل زمین حاصل کی اور گولڈن ٹیمپل کمپلیکس پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ آپریشن جرنیل سنگھ بھنرانوالے کو بے اثر کرنے اور بقیہ عسکریت پسندوں کے خاتمے پر اختتام پذیر ہوا۔ تاہم، آپریشن بلو سٹار پر عمل درآمد تنازعات اور تنقید کے بغیر نہیں تھا۔ گولڈن ٹیمپل کمپلیکس کے مقدس احاطے میں بھاری ہتھیاروں اور توپ خانے کے استعمال کے نتیجے میں اکال تخت اور دیگر تاریخی ڈھانچے کو کافی نقصان پہنچا، جس سے سکھ برادری میں غم و غصہ پھیل گیا اور بڑے پیمانے پر مذمت کی گئی۔ آپریشن بلو سٹار کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد ایک پیچیدہ فوجی اقدام کی نمائندگی کرتا ہے جس کا مقصد پنجاب میں امن و امان کی بحالی ہے۔ جہاں آپریشن نے سکھ عسکریت پسندوں کو بے اثر کرنے کا اپنا مقصد حاصل کیا، وہیں اس نے سکھ مسلم تعلقات اور ہندوستان کے سیاسی منظرنامے پر بھی دیرپا اثر چھوڑا، جس سے مذہبی مقامات کے اندر عسکریت پسندی کا مقابلہ کرنے میں موروثی چیلنجوں کو اجاگر کیا گیا۔ آپریشن بلو سٹار کے دور رس نتائج برآمد ہوئے اور اس نے اہم تنقید اور تنازعات کو جنم دیا۔ فوجی آپریشن کے نتیجے میں سینکڑوں، اگر ہزاروں نہیں، افراد ہلاک ہوئے، جن میں عسکریت پسند، فوجی اور کراس فائر میں پھنسنے والے معصوم شہری شامل تھے۔ گولڈن ٹیمپل کمپلیکس کے مقدس حدود میں بھاری ہتھیاروں کے استعمال کے نتیجے میں تاریخی مقام کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا اور دنیا بھر کے سکھوں میں غم و غصہ پیدا ہوا۔ اکال تخت، سکھوں کے لیے اعلیٰ ترین مقام، اور کمپلیکس کے اندر موجود دیگر مذہبی عمارتوں کی بے حرمتی نے سکھوں کے جذبات کو گہرا نقصان پہنچایا اور سکھ برادری کے اندر غداری اور بیگانگی کے احساس کو جنم دیا۔ بہت سے سکھوں نے اس آپریشن کو اپنے عقیدے پر حملہ اور ان کے مذہبی حقوق کی خلاف ورزی کے طور پر دیکھا۔ آپریشن بلو سٹار نے سکھ برادری اور بھارتی حکومت کے درمیان کشیدگی کو بھی بڑھا دیا، جس سے علیحدگی پسند جذبات کو ہوا ملی اور اگلے سالوں میں پنجاب اور بھارت کے دیگر حصوں میں تشدد اور دہشت گردی کی لہر شروع ہوئی۔ اس آپریشن کے بدلے میں وزیر اعظم اندرا گاندھی کے ان کے سکھ محافظوں کے ذریعہ قتل نے فرقہ وارانہ کشیدگی کو مزید بڑھا دیا اور سکھ مخالف فسادات کو جنم دیا جس میں ہزاروں سکھ مارے گئے۔ آپریشن بلو سٹار کے ناقدین کا کہنا ہے کہ گولڈن ٹیمپل کمپلیکس کے تقدس کے لیے بھارتی حکومت کے سخت رویے اور نظر انداز نے سکھوں میں ناراضگی اور بنیاد پرستی کو ہوا دی، بالآخر پنجاب میں شورش کو بڑھاوا دیا۔ اس آپریشن کی طاقت کے غیر متناسب استعمال اور شہریوں کی جانوں کے ضیاع کے ساتھ ساتھ سکھوں کی شکایات اور علیحدگی پسندانہ خواہشات کی بنیادی وجوہات کو حل کرنے میں ناکامی کے لیے بڑے پیمانے پر مذمت کی جاتی ہے۔ مزید برآں،
آپریشن بلو سٹار کے وسیع تر سیاسی اثرات تھے، جس کے نتیجے میں سکھ برادری اور بھارتی ریاست کے درمیان اعتماد کا خاتمہ ہوا اور سکھوں کے درمیان امتیازی سلوک اور پسماندگی کے تصورات کو تقویت ملی۔ آپریشن سے جو نشانات چھوڑے گئے ہیں وہ برقرار ہیں، پنجاب کی سماجی و سیاسی حرکیات کو تشکیل دے رہے ہیں اور ہندوستان اور بیرون ملک سکھ شناخت اور سرگرمی کو متاثر کر رہے ہیں۔ آخر میں آپریشن بلو سٹار کے پنجاب، ہندوستان اور سکھ برادری کے لیے گہرے نتائج برآمد ہوئے۔ جبکہ آپریشن کا مقصد امن و امان کو بحال کرنا تھا، اس کی سختی سے عمل درآمد اور اس کے نتیجے میں ہونے والا تشدد اور رد عمل مذہبی تناظر میں عسکریت پسندی سے نمٹنے کی پیچیدگیوں اور اس طرح کے تکلیف دہ واقعات سے لگنے والے زخموں کو مندمل کرنے کے لیے بات چیت اور مفاہمت میں شامل ہونے کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ آپریشن بلو سٹار کے طویل المدتی اثرات اس کے فوری بعد کے اثرات سے کہیں زیادہ ظاہر ہوئے۔ اس آپریشن نے سکھ برادری کی نفسیات پر گہرے داغ چھوڑے، جس سے بھارتی ریاست کے تئیں بیگانگی اور ناراضگی کا احساس پیدا ہوا۔ اس نے علیحدگی پسندوں کے جذبات کو ہوا دی اور پنجاب میں تشدد اور عدم استحکام کی ایک طویل مدت میں حصہ ڈالا، جس میں باغیوں کی سرگرمیوں اور انسداد بغاوت کی کارروائیوں کی نشاندہی کی گئی۔ گولڈن ٹیمپل کمپلیکس، سکھوں کے لیے ایک مقدس مقام کی بے حرمتی نے فرقہ وارانہ کشیدگی کو بڑھایا اور سکھوں کے درمیان امتیازی سلوک اور پسماندگی کے تصورات کو تقویت دی۔ اس آپریشن نے سکھوں کی علیحدگی پسند تحریکوں کے لیے ایک ریلی کے طور پر کام کیا، جس نے ایک آزاد سکھ ریاست، خالصتان کے لیے نئے مطالبات کو متاثر کیا۔ مزید برآں، آپریشن بلو سٹار نے سکھ برادری اور بھارتی حکومت کے درمیان تعلقات کو کشیدہ کر دیا، اعتماد کو ختم کیا اور مذہبی اور نسلی بنیادوں پر تقسیم کو گہرا کیا۔ آپریشن سے جو نشانات چھوڑے گئے ہیں وہ پنجاب کے سماجی و سیاسی منظرنامے کو تشکیل دیتے رہتے ہیں، سکھ شناخت اور فعالیت کو متاثر کرتے ہیں اور علاقے میں انتخابی حرکیات اور حکمرانی کو متاثر کرتے ہیں۔ اس آپریشن کے انسداد شورش اور داخلی سلامتی کے چیلنجوں کے لیے ہندوستان کے نقطہ نظر پر بھی وسیع اثرات مرتب ہوئے۔ اس نے تشدد اور بنیاد پرستی کو بڑھنے سے روکنے کے لیے مکالمے میں شامل ہونے اور شکایات کی بنیادی وجوہات کو دور کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ آپریشن بلو سٹار کے دوران استعمال کیے جانے والے بھاری ہتھ کنڈوں نے مذہبی تناظر میں فوجی طاقت کے استعمال کے خطرات اور اس طرح کی کارروائیوں میں زیادہ حساسیت اور تحمل کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ مزید برآں، آپریشن بلو سٹار نے سیاسی اور سماجی شکایات کو نظر انداز کرنے اور اختلاف رائے کو دبانے کے لیے جابرانہ اقدامات کا سہارا لینے کے نتائج کے بارے میں ایک احتیاطی کہانی کے طور پر کام کیا۔ اس نے امن و استحکام کو فروغ دینے میں جامع طرز حکمرانی، مذہبی آزادیوں کے احترام اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا۔ مجموعی طور پر، آپریشن بلو سٹار کے طویل مدتی اثرات اس کے فوری بعد کے اثرات سے آگے بڑھتے ہیں، سکھ مسلم تعلقات کی رفتار کو تشکیل دیتے ہیں، پنجاب میں سیاسی حرکیات کو متاثر کرتے ہیں اور اندرونی سلامتی کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ہندوستان کے نقطہ نظر سے آگاہ کرتے ہیں۔ یہ ایک کثیر الثقافتی معاشرے کے اندر تنوع اور تکثیریت کے انتظام کی پیچیدگیوں اور تنازعات اور بدامنی کے پرامن اور جامع حل تلاش کرنے کی ناگزیر یاد دہانی کے طور پر کھڑا